یہ جو حذیفہ صاحب ابھی زبیر صاحب نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, آپ کو ایسا ارینجمنٹ کریں. دیکھیں ویسے بھی بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, معیشت کے چیلنجز ہیں, سب کچھ ہیں. اگر میں یہ کہوں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر کہ جو معاشی معاملات ہیں ان میں تو شاید وزیر اعظم بھی اپنی ٹیم سے خوش نہیں ہیں. دوسری بات, انکمپٹنٹ اور کرپٹ کا لفظ استعمال کیا ہے زبیر صاحب نے کہ آپ کی بڑی انکمپٹنٹ اور کرپٹ ٹیم ہے. دیکھیے انکمپٹنس کی تو سمجھ آ سکتی ہے ان کو, لیکن کرپشن کی بات جب انہوں نے کی ہے دیٹ از آلسو ویری وریسم. تو ہاؤ ڈو یو لائک ٹو ایڈریس دس, کیونکہ آپ کا تو سیلنگ پوائنٹ ہی یہ رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں اور ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں. جی بہت شکریہ منیب صاحب. میں 2-3 گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں کہ ایک بچہ سارا سال کھیلتا رہے اور امتحان میں فرسٹ آ جائے تو وہ جو بھی کلیم کرے گا ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ میں نے اتنی محنت کی. اور ایک بچہ سارا سال پڑھے اور وہ امتحان میں فیل ہو جائے تو آپ لامالا یہی کہیں گے کہ آپ کھیلتے رہے. تو ظاہر ہے اگر اکانومی کے اندر تھوڑی سی صورتحال آپ کی مخدوش ہوئی یا ایف بی آر ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا تو زبیر صاحب جیسے جتنے بھی ناقدین ہیں جب وہ بات کریں گے تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گی, اس کے ذرا پیچھے جو بھی ریزنز ہوں, اور میں ان کی بات کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. لیکن اگر میں آپ کے سامنے جو 2-3 باتیں انہوں نے کی, ایک تو بنگلہ دیش سے خدا رہا ہماری اکانومی کو آپ کمپیئر نہ کریں. بنگلہ دیش کے ریزروز $4.5 بلین نہیں تھے 2022 جون میں. بنگلہ دیش کے ریزروز آج بھی $20 بلین نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں, مسئلہ یہ کہ آپ کی اکانومی اتنا زیادہ جو ہے وہ سکڑی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے ایک برادر ملک کے $3.5 بلین واپس کرنے تھے, آپ کو اس کا الٹرنیٹ ارینجمنٹ کرنا پڑا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں بنگلہ دیش ویسا نہیں جکڑا گیا جس طریقے سے ہم بانی تحریک انصاف کی مس کمٹمنٹ کے بعد جکڑے گئے, کیونکہ اس کے بعد آئی ایم ایف نے ہمیں جو کہا وہ ہم نے سرنگو ہو کے مانا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا. کئی ہمارے جب ہم حکومت میں نہیں ہوں گے کلاسیفائڈ فائلز آپ پڑھ لیں گے, دیکھ لیں گے, اگر زبیر صاحب حکومت میں ہوئے کئی ہمارے برادر ممالک نے ہمیں انکار کر دیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کو ڈاج کر سکتے ہیں جو کہ ڈیلی مالیاتی لون میں کرتے ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں. یعنی وہ ممالک جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نے تب جا کر آئی ایم ایف کو راضی کیا کہ ہماری ساکھ بانی تحریک انصاف کا غلط فیصلہ تباہ کر گیا. اس ساکھ کی بحالی میں ہمیں پی ڈی ایم رجیم سارا گزر گیا. اس کے بعد 24 آیا, تب بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ لوگوں کو سبسڈی دیتے, باقی چیزیں کرتے, آئی ایم ایف کو ایون کہ یہ کنونس کرتے کہ بھئی ہمیں یہ کم از کم جنگ آ گئی ہے 2026 کی, ہمیں 6 مہینے کا آپ ریلیف دے دیں. ہمیں ریلیف نہیں مل رہا تھا. کون سی حکومت ایسی ہے جو یہ چاہے گی کہ ہم اپنی مقبولیت کو زمین پر لے کر آ جائیں, ایسے فیصلے کریں؟ کہ ہمیں نہیں پتا کہ 256 پہ پیٹرول کو جب آپ 416 پہ لے کر جائیں گے, ڈیرہ غازی خان یا دائرہ دین پر ہمیں بندہ جو بیٹھا ہے ہمیں کیسے ووٹ دے گا؟ جب ہم یونٹ کو 35 روپے سے 60 پہ کریں گے لوگ ہمیں کیسے ووٹ دیں گے؟ لیکن ایک طرف ملک کا, ایک طرف ہماری سیاست ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم یہ $20 بلین سے اگلے 2 سال چلاتے ہیں, لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں ٹکا کر, اس کے بعد خزانہ خالی کر کر الیکشن میں چلے جائیں گے. عرض یہ ہے کہ بہت نامساعد حالات ہیں. اس میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انکمپیٹنس والا فیکٹر جو یہ کہہ رہے ہیں, جب آپ رزلٹ نہیں دیتے تو یہ آپ کے اوپر ایک الزام آتا ہے اور آپ کو ماننا پڑتا ہے. کرپشن کو بھی آپ لیکن اگنورج ایسا کریں نہیں گے ہے. زاہد صاحب, بیکاز کرپشن کے حوالے سے دیکھیں یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے, اور میں زبیر صاحب سے خواہش کروں گا کہ یہ وسل بلور بنے, انڈیکیٹ کریں. آج کل تو آپ لوگوں کو چینل پہ خبر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ 12 کروڑ چینلز ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں. زبیر صاحب کی ایک لاکھوں میں فالوئنگ ہے, ان کا ایک ٹویٹ لاکھوں میں چلا جاتا ہے. یہ اور ان کے بھائی مل کے ٹویٹ کریں, ٹاپ ٹرینڈ ہوگا. وہ بتائیں کس نے کرپشن کی ہے. اچھا میرے اوپر الزام ہے تو بتائیں, کسی اور پہ الزام ہے تو بتائیں. لیٹ ہم ریسپونڈ ٹو دیٹ. زبیر صاحب ایک تو بات ہے سر, بڑی بے رحم تنقید ہو رہی ہے آج کی, تھوڑی پریکٹیکل سر آپ بھی بات کریں, گنجائش نکالیں. چار آپ پیکرز کینڈل مطابق 2 تو ابھی جب سے وار شروع ہوئی ہے اس پہ. ایک تو انہوں نے وہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو 87 بلین کا فائدہ پہنچایا, اور جس کی وجہ سے ونڈ فال پروفٹس ہیں. ونڈ فال پروفٹ, پاکستان واحد ملک تھا جس کی وجہ سے اس ریجن میں جس نے پیٹرول پرائسز بڑھائیں. اس دن 7 مارچ 2026 کو 87 بلین پرانے اسٹاکس پر پرائسنگ کی گئی اور ان کو فائدہ پہنچایا گیا. دوسرا, انہوں نے آئل ریفائنریز کو, جس کا حکومت پاکستان نے اور آئی ایم ایف نے ایکسیپٹ کیا کہ غلط فارمولا استعمال کر رہے تھے آئل ریفائنریز کو فائدہ پہنچانے کے لیے, 150 روپے پر لیٹر ڈیزل جو تھا وہ مہنگا بیچ رہے تھے تاکہ آئل ریفائنریز کو سیدھا فائدہ بلین 100 تو بلینز کا فائدہ ہوا. جب ہم نے یہ کہا بار بار کہ آپ غلط فارمولا یوز کر رہے ہیں, غلط فارمولا یوز کر رہے ہیں, تو بڑے کنوینئنٹلی
وزیر اعظم صاحب نے آ کے یہ نہیں ایکسیپٹ کیا کہ جی غلط فارمولا ٹھیک کر دیں. وہ IMF نے بتایا ہمیں کہ جی وہ ہم نے فارمولا ٹھیک کر لیا. فارمولا ایک دکاندار ٹھیک کر سکتا ہے, پہلے دن ٹھیک کر سکتا ہے کہ بھائی کاسٹ کیا کیا ہے. نہیں کیا انہوں نے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انصاف ہے؟ دوسرا, شوگر کا اسکینڈل ہوا. شوگر کا اسکینڈل میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں. 300 بلین روپے اس نے کہا اوور اینڈ ابو دا نارمل پروفٹ شوگر مل اونرز نے کمایا ایز اے ریزلٹ آف ایسکلیٹڈ پرائسز. کون ہے شوگر مل اونرز؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا نہیں؟ ویٹ اسکینڈل ہوا, اگین حذیفہ ممبر ہیں اسمبلی کے, جا کے کمیٹی میں دیکھ لیں. 300 بلین کا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. کیا ایکشن لیا گیا؟ 2 گریڈ 19 اور گریڈ 20 کے بیوروکریٹس کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا. بس 300 بلین کا. یہ کہہ رہے ہیں کرپشن کے محض. یہ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ان کو پوری تاریخ کتاب بھیج دیتا. تو یہ نہیں ہے جتنے یہ سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے بھائی, اگر آپ کی کوئی رسپانسبلٹی, آپ اگر PTI اگر پہلی دفعہ آئے ہو تو آپ کی یہ 5ویں فیڈرل حکومت ہے, 5ویں. 7 دفعہ آپ پنجاب حکومت میں رہ چکے ہیں. آپ کے اتحادی 5 دفعہ پیپلز پارٹی فیڈرل حکومت میں رہ چکی ہے. پتہ نہیں 7-8 دفعہ سندھ حکومت میں رہ چکے ہیں. آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کو حکومت ملی ہے اور آپ 70 سال کا جو سارا خرابی تھی اس کو ٹھیک کرنے. 70 آپ ہی کی وجہ سے خرابی ہے. اچھا, that is because of you and you have to take that ownership. اور اگر آپ 4 سال میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکے, خراب کیا ہے. میں نے 20 کویسچن پوچھے, ایک میں آپ بتا دیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہو. ایک غربت کم کی. But that is for the finance minister. Obviously, he is the appropriate person to answer. But at the very end, قائد صاحب, یہ اسکینڈلس کی بات تو انہوں نے کی. میرے خیال میں آپ بھی انہی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہمیشہ, شوگر اسکینڈل کو, ویٹ کو, ابھی یہ ونڈ فال پروفٹس کی بات کی ہے زبیر صاحب نے. تو آن اے کنکلوڈنگ ریمارک آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, انہوں نے آپ بھی پھر ریکویسٹ کر دی ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ میٹرک ٹن جو ہے ہم نے بھیجنی ہے, کیا کہتے ہیں, چینی, اور وہ باہر جائے گی. اور واپسی پہ جو رانا تنویر صاحب نے رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ موسم کی وجہ سے جو ہے وہ یہ قیمتیں ہوئی ہیں. اور سیکنڈلی FBR سے اگر آپ پیسے اکٹھے نہیں کر سکے تو وہ جو ہے وہ نیپال نے یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے جو FBR کے چیئرمین ہیں. آپ نے چیئرمین, یعنی اٹ از یو آر جسٹ مے بی گلوریفائنگ یور اون فیلیئرز. آپ اگر پیسے پورے نہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں IMF کے 23 پروگرام لیے, آپ کی پارٹی نے کتنے لیے اور کیوں لیے؟ دوسری بات تو یہ. اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 93 2002 2016 کھولیں ان بجلی کے پروجیکٹس اور دیکھیں کس کے حکمران خاندان کے کیا کیا اس میں سے ایسٹس ہیں, اور جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کی ہے دیٹ رنز انٹو بلینز آف ڈالرز. میں ورلڈ بینک کا ایک چھوٹی سی رپورٹ, حالانکہ وہ گراس انڈر اسٹیٹمنٹ ہے, یہ سارے مال تو آپ بناتے ہیں, کون نہیں بناتا یہ. اور میں کس کا نام لوں, ٹی وی پہ آپ کا چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پہ بجلی میں 60-70 دنیا کی مہنگی ترین بجلی بیچ رہے ہو,